جو بھوکے کتے تھے تو یاد رکھو جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، 5 سال ہو 6 سال ہو کچھ بھی ہو، اللہ قرآن میں ہم کو خوشخبری دے رہا ہے، ظالم لوگوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ظلم سے باخبر ہوں، میں غافل نہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو لوگ آج ہم کو کمزور بے بس سمجھ کر ہم کو مار رہے پیٹ رہے، یاد رکھو ہماری یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ ہوگا، رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ ہوگا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حسینیت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔ یزیدیت مردہ ہے، یزیدیت ختم ہوگی انشاءاللہ ہوگا۔ ہندوستان کے غیور مسلمانوں، تم کو پیغام میں دے رہا ہوں، سنو۔ امام حسین کی روح ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے، حضرت زینب کا اجڑا خیمہ ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے، علی اکبر علی اصغر کا خون، وہ دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین کے قول اور عمل کو اپنے آپ میں زندہ کرو۔ اور کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے ہندوستان کا غیور مسلمانوں، کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے غیور مسلمانوں، کہ یزیدیت اتحاد کو توڑنے کا نام ہے، یزیدیت ہم کو توڑنے کا نام ہے، اور حسینیت ہم کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ یزیدیت قوم کی امانت کو لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے حدودوں کو مٹانے کا نام ہے، حسینیت اسلام کے دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت امن کی دشمن ہے، حسینیت امن کا پیغام ہے۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسینیت روشنی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام کربلا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ یہ 72 تھے، وہ 20,000 تھے، کیسی تم کہتے ہو کہ تم کو کامیابی مل گئی، تو ان دیوانوں سے کہنا، ان پاگلوں سے کہنا کہ درس کربلا یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے ہم کو سکھایا، اہل بیت نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور حق کی سربلندی کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان کا فائدہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے اگر انسانیت ختم ہو رہی ہے اور باطل غلبہ حاصل کر رہا ہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے ہم حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ جب یزید کیسے مرا، یزید معلوم آپ کو، کہ دنیا کے جتنے ظالم ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں ختم ہوگا ان کا اقتدار، یزید ایک بندر پالا تھا، اسی کا بندر اس کو قتل کیا، اور انشاءاللہ تعالی موجودہ برسر اقتدار آپ کو بھی آپ ہی کا بندر کاٹے گا انشاءاللہ۔ یہ جو بندر آپ ہمارے طرف چھوڑ رہے ہیں نا، ارے ہم تو حسینیت کا پرچم لیے بھاگ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ہم تو حسین کے غلام ہیں، تمہارے بندر تم پر ہی انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری طرف پلٹیں گے، تم کو کاٹیں گے ضرور انشاءاللہ ہوگا، تمہارا خاتمہ تمہارے بندروں کی
کی ان حرکتوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین کو جب حید کر کے یزید کے پاس آیا گیا، آپ بیمار ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آل رسول کی ہر گلی کو مسل دیا گیا، آپ کے سامنے علی اکبر، آپ کے بھائی علی اصغر کی شہادت، آپ کے سامنے آپ کے چچا حضرت عباس اور عمر کی شہادت، مگر امام زین العابدین کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں، دکن کی سرزمین پر بسنے والوں، دشمن کے جدید طاقت کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پست ہونے مت دو، اپنے حوصلوں کو بلند کرو، اپنے کردار میں امام حسین کے کردار کو سامنے رکھو، اپنے کردار کو اچھے کرو۔ اور پھر تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب امام زین العابدین سید سجاد جب یزید پلید سے کہا کہ مجھے مسجد میں خطبہ دینے دے، تو بادشاہ وقت ظالم بیٹھا ہے، اور امام سید سجاد امام زین العابدین نے اس کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں، پوری داستان کربلا سنا دی، دمشق کے مسجد میں کورام مچ گیا، یزید پلید یقین کر گیا کہ اب لوگ مجھے مار ڈالیں گے، وہ مؤذن کو بولا کہ اذان دو اذان دو، امام سید سجاد نے کہا کہ ٹھہر مجھے بولنے دے، جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ رکتا، مگر کفران مت گیا، اور بعد میں ظالم یزید پلید کو کسی نے کہا کہ امام زین العابدین کو مدینہ روانہ کر دیجئے، علماء کرام نے فرمایا اور لکھا کہ امام سید سجاد نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں، تو مانے گا تو میں مدینے کو جاؤں گا۔ بولے کیا؟ کہا کہ میرے دادی کی شال ہے فاطمہ کی جو تیرے ظالموں نے مجھ سے چھین لیا، مجھے واپس کرنا، اور میرے والد امام حسین کا سر مجھے دے دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین مدینے کو گئے اور واقعات میں آیا، پھر ایک اور ظالم تھا مروان عبد الملک، مروان شاید اس کا نام تھا، اس نے پھر امام حسین اسی طرح آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر امام زین العابدین امام سید سجاد کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ انکار کر رہے تھے تو کہا میرے پاس طاقت ہے، آپ نے کہا تیرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے۔ پھر امام زین العابدین نے کہا کیا تو بھول گیا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے کہا طاقت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، دیکھ 3 مرتبہ امام زین العابدین نے اللہ 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 کہا تو پوری زنجیریں ٹوٹ گئی۔ عبد المالک بن مروان کود کے نیچے آیا تو امام زین العابدین نے کہا کہ بیٹھ نیچے، تو بادشاہ وقت زمین پر بیٹھا اور کہا خبردار۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت کی بہادری، اہل بیت کی قربانی ہمارے سامنے، میرا یہاں پر آ کر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے رشتے اہل بیت کی غلامی کو اور مضبوط کریں، صحابہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ میں جانتا ہوں ہمارے وطن عزیز میں بہت سے واقعات ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام ظلم ختم ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وطن عزیز میں وقت
امن اور مضبوط ہوگا، اور جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یزید پلید کے جانشین بنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تمہارا بھی خاتمہ ہوگا۔ مگر ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے، ہمارے وزیر اعظم سے، کہ ذرا اکانومی کی بھی خبر لیجئے۔ آپ صرف ہماری خبر لے رہے ہیں، ہم تو مٹنے آئے ہیں، ہم مٹ جائیں گے، مگر جسمانی طور پر مٹیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ جسمانی طور پر مٹ جائیں گے، ہم تو تیار ہیں۔ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وعدہ کیا، مگر اکانومی کی خبر 5 روپے کا بسکٹ کوئی خریدنے تیار نہیں۔ 10 لاکھ نوکریاں جا رہی ہیں آٹو موبائل انڈسٹری میں، ہر جگہ نوکریاں جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اس کی خبر لیجئے، ہماری خبر لیتے رہیے، کوئی بات نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اللہ پر توکل کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آج 10 محرم کی رات ہے تو امام علی مقام کیا کر رہے تھے؟ امام علی مقام کربلا کے اس گرم گرم ریت پر رات رات پر دعا کر رہے تھے، سجدے میں تھے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اپنے خاندان، اپنے احباب سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں حشر کے میدان میں نانا جان سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ تو سب نے مل کر کہا کہ حسین تمہارے بغیر دنیا خالی ہے۔ تو کہا کہ چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو، رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ امام حسین رات بھر نماز پڑھتے رہے، اور ہم حسینیت زندہ باد کے نعرے مارنے والے کتنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کعبۃ اللہ شریف ہے، حسن بصری بیٹھے ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رات بھر چیخا مار مار کر دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ آ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے بھائی جو رات بھر پکار رہا ہے، اور پکارتے پکارتے امام زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔ آپ جا کر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پکار اٹھ رہی ہے، تو امام زین العابدین ہے، یہ حسین کا، امام حسین کا فرزند ہے، یہ شیر خدا کا پوترا ہے، بی بی فاطمہ کا لال ہے، آل رسول۔ اور جب امام زین العابدین حسن بصری کو دیکھا کہ آپ کے پیر پکڑے تو کہا کہ چھوڑو چھوڑو۔ مزاج دیکھو پہلے بیت کا کہ کوئی پیر پکڑ رہا تو کہیں نہیں نہیں آپ اس کو گئے مت کریے۔ حسن بصری نے کہا کہ زین العابدین یہ کہاں سے لایا ہے مزاج کہ سب کچھ قربان کر دیے، اپنے گھر کو قربان کر دیا، لٹا دیا، اور اس کے بعد بھی اللہ سے بھیک مانگا۔ میرے نوجوانوں، یہ مزاج گرامی ہے امام زین العابدین کا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ان کے پیروں کی دھول کے صدقے میں اللہ ہم کو تقویٰ کے راستے پر چلائے۔ یاد رکھو، حق کے لیے اگر ہم کو سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹاؤ، دولت لٹانا ہے تو لٹاؤ، خاندان گھر بار کٹتا ہے تو کٹنے دو، کیونکہ حق کامیاب ہونا چاہیے، باطل کو شکست ملنی چاہیے۔ اور تم یاد رکھو اگر تم نہیں آؤ گے تو اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا، اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے محتاج رہیں گے۔
تو نوجوانوں نمازوں کی پابندی کرو اور راتوں میں اٹھو. اگر زندگی میں کبھی نہیں اٹھے تو آج کی رات فجر سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. سجدے میں جا کر اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ وطن عزیز میں امت محمدی پر جو ظلم ہو رہا ہے کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. جاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دعا کرو کہ اللہ ہمارے شہر میں جو ڈینگو کی یہ مچھروں کی کثرت ہوگی اللہ اس کا خاتمہ کرے. اللہ ہمارے شہر میں یہ تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے. اللہ ہندوستان سے تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے. یہ وطن عزیز ایک مضبوط وطن بنے جہاں پر امن ہو, جہاں پر انصاف ہو, جہاں پر باطل طاقتوں کو شکست ہو, یہاں پر انسانیت آرام سے رہ سکے. اٹھو نوجوانوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے حوصلوں کو بلند رکھو. اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ظالموں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں باخبر ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ میں باخبر ہوں. انشاءاللہ تعالی ان قریب میں ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور حق کی کامیابی ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں, اپنے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں. قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے, قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں, اہل بیت کی قربانیوں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور اپنے لیے ایک مشعل راہ سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس راہ پر چلیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب اور غالب کرے گا. شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری. R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ. آپ UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجئے. نو آپریشن, نو سائیڈ ایفیکٹس, 100% ریزلٹ. صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت. پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج. درد, کانسٹیپیشن اور پرانے قبض سے نجات پائیے. آج ہی تشریف لائیں. R&S یونانی فارمیسی, فرسٹ فلور, سینڈیکیٹ بینک, بہادر پورہ ایکس روڈ, حیدرآباد. کانٹیکٹ 9703 939 436 9063 383760.